بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے آپ حضرات پر بہت خصوصی کرم فرمایا ہے، بہت خصوصی کرم ہے کہ آپ حضرات کو علم کی دولت عطا فرمائی ایمان کے ساتھ۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دو ہی بڑی چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک علم۔ تو یہ دونوں نعمتوں سے حق تعالی شانہ نے آپ کو سرفراز فرمایا اور اپنے کام کے لیے متوجہ فرما دیا، خیر کا ذریعہ بنایا۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، حدیث شریف میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، خیر کا ذریعہ بنا لے۔ صبح شام آپ لوگ خیر پھیلاتے ہیں، علم دیتے ہیں، علم لیتے ہیں، ایمان کو پانی ملتا ہے، دین کو پانی ملتا ہے، تو بڑی خیر ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہیں کہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنایا، روشنی کے پھیلانے کا اور اندھیرے کے مٹانے کا ذریعہ بنایا، رہبری نصیب فرمائی اور رہبری کا رہبر اور راستہ دکھانے کے لیے توفیق عطا فرما دی۔ ان احسانوں کو سوچنا ہے بار بار، ہاں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان ہے، علم ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رفعت دیتے ہیں، پھر ایمان والوں میں سے علم والوں کو رفعت دیتے ہیں، ان کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز اور اکرام اتنا ہے، علماء کا کہ حضور نے فرمایا جو ہمارے عالم کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اپنے اندر سے نکال دیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے عالم کی تعظیم نہیں ہوئی۔ تو علم کی وجہ سے عالم کی تعظیم اتنی بڑھ گئی کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ نبی کے گروپ میں نہیں ہے، انہیں نکال دیا باہر، قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں علم کی بڑی قدر ہے، ایمان کی بڑی قدر ہے، علم کی بڑی قدر ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ انہیں بلندی دیتے ہیں، انہیں خیر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ امام سیوطی نے حدیث نقل کی ہے، اکرموا علماءکم فإنہم من ورثۃ الانبیاء، اپنے علماء کی تعظیم کرو۔ ہاں، عوام سے بھی کہا گیا اور ان سے آپس میں بھی کہا گیا کہ اکرموا علماءکم فإنہم ورثۃ الانبیاء، یہ اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی رہبری حاصل کرنا یہ ان کی عزت ہے، بڑی بات۔ ہاں، یہ ان کا اکرام کرو۔ کیوں؟ کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ جیسا نبی کی تعظیم توقیر کی جاتی ہے کہ اہل علم کی تعظیم توقیر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم توقیر کو بڑھائیں گے قیامت میں۔ حدیث میں ہے کہ علماء کو جنت میں جانے سے پہلے فرمائیں گے رک جاؤ، ابھی رکو، جن جن لوگوں کی سفارش کرنی ہے ان کی سفارش کرو، ان کو سفارش کر کے پھر جاؤ۔ تو انبیاء کرام کو سفارش کا حق دیں گے، شہداء کو سفارش کا حق دیں گے اور علماء کو سفارش کا حق دیں گے۔ یہ سب اکرام ہے ان کے علم کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے علم کو حاصل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے۔ فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ جو خیر سکھاتے ہیں، خیر کی تعلیم دیتے ہیں،
اللہ ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں ان کے پاس، ان کے لیے زمین کی اور خشکی کی اور سمندر کی مخلوق استغفار کرتی ہے، تو مخلوق ان کے لیے استغفار میں ہے، مخلوق ان کے لیے رحمت کی دعاؤں میں ہے۔ یہ سب اس علم کی برکت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کیوں کہ اس علم کی غایت بڑی ہے، اس علم کی غایت بڑی ہے کہ جو علم دیا گیا ہے امت کو، ایک تو وہ آسمان سے آیا ہے، اللہ کی صفت علم کا پرتو ہے، یہ اللہ علیم ہے، تو اللہ نے ان کو علم دیا ہے اپنے نبی کو، تو کتنا علم دیا کہ اولین اور آخرین کا علم آپ کو دیا گیا ہے، اولین اور آخرین کا علم آپ کو دیا گیا۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ آدم کے الف سے لے کر کے مسیح ابن مریم کی میم تک، مسیح ابن مریم جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے مسیح ابن مریم تک کے تمام علوم آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا انہوں نے کہ امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم امی میں مسیح وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ بتایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ آپ کو ان تمام باتوں کا علم دیا گیا ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ علم کا پہنچنا یہ اللہ کا فضل خصوصی ہے، ہاں، کہ علم پہنچ گیا، علم مل گیا، کہ اللہ کا خصوصی فضل حاصل ہو گیا، اس لیے اپنے فضل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی بڑی غایت ہے، کہ اس کی کیا غایت ہے کہ علم کی غایت جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں دیا گیا، اور کسی کام کے لیے نہیں دے گا۔ دنیا سازی کے لیے دنیا کے علوم ہیں لوگوں کے پاس، ہاں، وہ اس سے ان کی دنیا کی تعمیر ہوتی ہے، جی ہاں، وہ فنون ہے، وہ علوم نہیں ہے، وہ فنون ہے، تجربات کے نتیجے سے بنا ہوا ہے، اس میں تغیر تبدل بھی ہوتا ہے، کیوں کہ وہ دماغوں کی اور تجربوں کی پرورش ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اتارا ہے، یہ غیر منسوخ ہے، اس میں غلطی کا کوئی وہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، حق ہے، یہ کہا گیا کہ یہ حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ حق کے ساتھ آیا ہے، حق ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں، غیر منسوخ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس۔ تو یہ پورا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، ایمانیات کا پورا علم دیا گیا، عبادات کا پورا علم دیا گیا، معاشرت کا پورا علم دیا گیا، معاملات کا پورا علم دیا گیا، اخلاق کا پورا علم دیا گیا، جی ہاں، پورا، یہاں تک کہ دین کو پورا کر کے بتا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، علم پورا اتارا، پھر اس علم کو اللہ مٹنے نہیں دیں گے، اسے زندہ رکھیں گے، اسے زندہ رکھیں گے اللہ، جیسے قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، کہ جب بھی لوگ اسے ہدایت لینا چاہیں گے اسے لیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل صحابہ کی جماعت میں بڑے علماء میں سے ہیں، حدیثوں میں ہے، حلال اور حرام اور شریعت کے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، تو وہ یہ فرماتے تھے
کہ ایمان اور علم کو اللہ باقی رکھیں گے. جب جب اس کے تلاش کے لیے لوگ نکلیں گے، جب اس کے تلاش کے لوگ اللہ ان کو دے دیں گے. اور مثال دی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں توحید کا علم اللہ نے اپنی قدرت سے دیا. ابراہیم علیہ السلام کا پورا ماحول شرک کا، ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، نیچے سے اوپر تک. اس شرک کے ماحول ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علم اللہ نے دیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ دلیل دی ہے انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام کو اس شرک کے ماحول میں توحید کا علم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس علم کو، ایمان کو باقی رکھیں گے کہ جس زمانے میں لوگ اس کو چاہیں گے، تلاش کریں گے، اللہ انہیں دے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ وہ تلاش نہ کریں اور دنیا میں لگ جائیں، تو یہ ان کا اعراض ہے. تو اعراض کی وجہ سے محروم ہوں گے کہ انہوں نے اسے اعراض کیا ہے. تو اعراض تو محرومی لاتا ہی ہے. باقی اس کو اللہ زندہ رکھیں گے، اور جب جب اس کے تلاش کرنے والے، طلب کرنے والے، محنت کرنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ انہیں دے دیں گے. اور ایسے علماء پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ اس ملت میں، اس مذہب میں، کہ جو مٹی ہوئی سنتوں کو، مٹی ہوئی طریقوں کو زندہ کریں گے. قرآن کا صحیح مفہوم، اس کا صحیح مدلول وہ بتائیں گے جو حدیثوں میں ہے. کہ باطل کی غلط تعویلات اور ان سب چیزوں کو صاف کریں گے. ایسے وہ علماء اللہ پیدا کریں گے اپنی قدرت سے. کیوں کہ اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟